ابھی شب برات آیا، آپ قرآن نکلے گا، ہماری ماں بہنیں آئی ہے، بہت ساری ماں بہنیں آئی ہے، اور شب برات میں لے حلوہ کی دے حلوہ، چنا کا حلوہ، مکے کا حلوہ، چنا کا حلوہ، بے مکے کا حلوہ، بیسن کا حلوہ، سوجی کا حلوہ، یہ حلوہ وہ حلوہ، پوری رات ختم۔ عبادت کچھ نہیں، جو کرنا چاہیے وہ کر نہیں پا رہے ہیں، اور جو نہیں کرنا چاہیے اسی کے چکر میں۔ شب برات میں حلوے کا کہیں کوئی تذکرہ ہے یہ نہیں، کوئی تذکرہ ہے تو بتائیے۔ کسی کتاب میں لکھا ہے کہ حلوہ بنانا ضروری ہے، لیکن ہماری ماں بہنوں سے پوچھئے، سب سے بڑا مفتی وہ کہتا ہوں کہ نیا مولوی علی سے ایک راسنگ معلوم نہیں سی، ہم راسنگ ایک جمعہ سے کرتے آوے جن کی ایک راسنگ بچہ مولوی سی، سب سے بڑا مفتی وہ حسنی سی۔ حلوہ کا کہیں کوئی تذکرہ، حلوہ کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اے میری ماں بہنوں سنو، قربان جاؤ، اجتماعی کوئی بھی عبادت اس رات میں نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جماعت بن کر نوافل پڑھو، جماعت بن کر قبرستان جاؤ، ٹولی بنا کر کیا کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرو، فردن کرو۔ اس رات کی فضیلت ہے، جمہور علماء کرام سے قول ہے، لیکن اب رہی بات یہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے گناہ ثابت ہو جائے۔ ٹولی بنا کر اس رات ہمارے نوجوان جگتے ہیں تو جگو میرے بچوں، لیکن جگنے کے ساتھ تمہیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، قرآن کی تلاوت کرو۔ جو قضا نمازیں تمہارے ذمہ باقی ہے ان قضا نمازوں کو پڑھو، اس لیے کہ جس کے ذمہ قضا نمازیں ہیں وہ نفل پڑھے گا، اس کے نفل قبول نہیں ہوگی، اس کی نفل ہوگی بھی نہیں، اس کی نفل نہیں ہوگی۔ نماز نفل پڑھے گا، نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ قضا عمری اس کے فرض ابھی باقی ہے، فرض آپ کے اوپر میں باقی ہے، پہلے فرض نماز ادا کرو اور قربان جاؤ۔ تو انشاءاللہ میرے نوجوانوں، یہ شب برات کا موقع آ رہا ہے، اس رات میں اللہ توفیق دے تو الحمدللہ جگنا، قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار میں وقت گزارنا، اللہ سے اپنی مغفرت کی، بخشش کی، مغفرت کی دعائیں مانگنا، اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرنا، اور ہم اپنی ماں بہنوں سے بھی گزارش کرنا چاہیں گے، میری ماں بہنوں حلوہ کے چکر میں مت رہنا، اللہ توفیق دے آپ کو بھی اس رات کو جگ کر اللہ کی عبادت کرنا۔ انشاءاللہ عمل کریں گے۔ اچھا، اب نماز کی باری آئی۔ دیکھیے، روزہ کا حکم زمین پر آیا، روزہ کا حکم کہاں پر آیا؟ حج کا حکم کہاں پر آیا؟ بولیے، زمین پر آیا۔ قرآن کہاں نازل ہوا؟ بولیے نا صحیح، ارے زمین پر نازل ہوا، کہاں ہوا؟ بولو نا بھائی، زمین پر نازل ہوا۔ لیکن قربان جاؤ، جب نماز کی باری آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عرش پہ بلایا اور نماز کا تحفہ دیا۔ نماز کو ہلکے میں مت لو نوجوانوں۔ ہم اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ میری ماں بہنوں، کام چھوٹے تو چھوڑ دینا، کام چھوٹے تو چھوڑ دینا، لیکن خدا کے واسطے نمازوں کو قضا نہ کرنا۔ میری ماں بہنوں، حشر کے میدان میں سب سے پہلے پوچھ نماز کی ہوگی۔ یہ نماز قبر میں بھی تمہاری حفاظت کرے گی، یہ نماز حشر کے میدان کی رسوائیوں سے تمہاری حفاظت کرے گی، اور یہ نماز تمہیں جنت کے اندر میں داخل کرے گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کیا کریں حضرت، ٹائم نہیں ملتا ہے نماز پڑھنے، کام میں اتنا ہے نا، ٹائم نہیں ہے۔ اچھا، پیشاب کرنے کے لیے ٹائم ہے؟ اچھا، پیشاب لگ جائے گا تو آدمی ایسے پکڑ کر، اے بھیا پیشاب لگ لو، تو آدمی کہ پیشاب کرو، بولے ٹائم نہیں، تو آدمی کیا کہے گا؟ عقل مند کہے گا، بے وقوف کہے گا؟ بولیے بھائی، بولے کتنا بڑا بے وقوف ہے، اور پیشاب کرنے کا ٹائم اس کے پاس نہیں ہے۔ تو ٹائم پیشاب کرنے کا نکال لیتے ہو، پخانا لگ جائے پخانے کا ٹائم نکل جاتے ہو، فیکٹری میں آگ لگ جائے تو اس کو بجھانے کے لیے گپ 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 اس کو بھرنے کے لیے ٹائم نکال لیتے ہو، نیند آئے تو سونے کے لیے ٹائم نکال لیتے ہو، گھر کا ہر کام کرنے کے لیے ٹائم نکال لیتے ہو، بیوی بال بچے کی پرورش کرنے کے لیے ٹائم نکال لیتے ہو۔ وہ رب جس نے پیدا کیا ہے، جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے، اس کے لیے 10 منٹ نہیں نکال سکتے، اس کے لیے ٹائم نہیں۔ افسوس ہے کہ نہیں بھائی، افسوس ہے کہ نہیں؟ 24 گھنٹہ اللہ نے 24 گھنٹہ دیا، دن اور رات ملا کر 24 گھنٹہ ہے۔ اب اس 24 گھنٹے کے اندر میں کیا ایک گھنٹہ ہم اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے؟ ایک گھنٹہ ہم اللہ کے، اے بیٹا کہاں جا رہا؟ نہیں جانے دیے، ہی لگا ہے، اے بیٹا ادھر دیکھو، اے لگا ہے،
ایک جگہ تقریر کرتے ایک نوجوان کھڑا ہوا, میں نے کہا کیا ہوا؟ بولا ہے. بولے بیٹھو, بیٹھ گیا. 10 منٹ کا پھر کھڑا ہوا, میں نے کہا کیا ہوا؟ بولا بہت زور سے لگ لو صاحب. ان کو بیٹھو, وہ بیٹھ گیا. کچھ دیر کے بعد میری تقریر ختم ہو گئی, دیکھے بیٹھا ہوا ہے تو میری نظر پڑ گئی, تو ہم نے کہا بیٹا جو بولی نہیں جو, تو ہم کلی کریں جو, بولے کی کر لیجیے, وہ جے کر لیجیے چلانی ہے بھاگ لیجیے, جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں. تو میں یہ کہہ رہا تھا میرے نوجوانوں, ٹائم نکالو. وہ اللہ جس نے 24 گھنٹہ دیا, 23 گھنٹہ تم اپنا کام کرو. 1 گھنٹہ اللہ کے لیے نکالو, 1 گھنٹہ اللہ کے نکالو. وہ اللہ جس نے زمین کا فرش بچھایا, وہ اللہ جس نے آسمان کا سامیانہ لگایا, وہ اللہ جو عزت کی روٹی کھلا رہا ہے, وہ اللہ جس کے قبضے میں ہماری سانسیں چل رہی ہے, وہ اللہ جس نے اتنی حسین زندگی دی ہے. قربان جاؤ اس اللہ کا, جتنا بھی شکر ادا کریں یہ کم ہے. کم از کم 24 گھنٹہ میں 1 گھنٹہ نکالیں, انشاءاللہ نکالیں گے. کتنے لوگ تیار ہیں انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ. اے اللہ, ہاتھ اٹھوانا میرا کام تھا, ان کے دلوں کو بدلنا تیرا کام ہے. قبولیت کی گھڑی ہے, ہمارے بچوں کے دلوں کو بدل دے, ہماری ماں بہنوں کے دلوں کو بدل دے. یا اللہ سب کو پکا سچا نمازی بنا دے. نماز کے بولو نا কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে. নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে. نماز کو یہ مت بولو کہ میرا کام ہے, کام کو یہ بولو کہ پہلے میرا نماز ہے. پہلے نماز پھر کام. ایک آدمی کا مسجد کے بغل میں ایک آدمی کا گھر تھا, بھینس والے کا. وہ بھینس پالتا تھا. تو امام صاحب نے ایک دن بولا کہ اللہ کا بندہ بھینس کے پیچھے اپنی زندگی گزار دے گا, کیا نماز پڑھے گا کہ نہیں؟ بولا حضرت کیا کریں, آپ تو جانتے 15-20 بھینس ہے میرے پاس, اور انہی کے پیچھے میرا وقت گزر جاتا ہے, ہم کو فرصت نہیں ملتی ہے. تو امام صاحب نے کہا کہ اللہ کا بندہ کتنی بھینسیں دودھ دیتی ہے؟ بولا 5-6 بھینسیں دودھ دیتی ہے, پہلے تو زیادہ دیتی تھی, اب بہت کم دودھ دے رہی ہے. تو امام صاحب نے کہا کہ نماز پڑھو گے نا تو یہ بھینسیں زیادہ دودھ دے گی. بولا کی بولی ہے؟ بولا ہم صحیح بولی, نماز پڑھائے تھے, بھینس خوب دودھ دیتی. بولا ٹھیک ہے کل سے پڑھو. فجر کی اذان 5 بجے ہوتی تھی, 4 بجے مسجد پہنچ گئے. اذان ہوئی, نماز پڑھ کر کے جیسے ہی وہ گھر پہنچا, دیکھا کہ وہ بھینسیں مر گئی. بولے یا اللہ یہ کی بلی, اکنی تو نماز شروع کر لانا. میں بھاگا امام صاحب کے پاس گیا. بولا امام صاحب غضب ہو گیا. بولا کیا ہوا؟ بولا دیکھیے ابھی فجر پڑے وہ بھینس مر گئی. امام صاحب نے کہا کہ اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے. کیا تم گھبرا گئے؟ بولا نہیں گھبرائے. بولا جا صبر کر. وہ چلا آیا, ظہر کی اذان بھی, بڑا ڈرتے مسجد کیا کہ کہیں دوسری نہ چلی جائے. بہت مشکل سے وہ جو ظہر کی نماز پڑھا. ظہر کی نماز پڑھ کے جب گھر پہنچا تو حقیقت میں وہ دوسری بھینس بھی مر گئی. بولی با 3 آدمی لاگ 5 ٹائم نماز, 5 بھینس چلو تھی. ایک بھینس کا بچہ نا چلا رہا تھا. اس بھینس کا بچہ کو ہم لوگ پرو بولتے ہیں نا, وہ چلا رہا تھا. ماں مر گئی, چلا رہا تھا. یہ بہت چپ کرانے کی سانی دے رہا, پانی دے رہا, وہ چپ ہی نہیں ہو رہا بچہ. یہ بول رہا کہ تے زیادہ کانوے نہیں, بہت زیادہ تور لیے نماز نہیں پڑھو, میں دیے رکعت نفل پڑھو. নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে.